باقی تیمم کن صورتوں میں کن شرائط کے ساتھ جائز ہے وہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا کہ اگر یہ صورتیں ہوں، یہ شرائط ہوں تو تیمم کرنا جائز ہے، اور کون سی صورتیں ایسے ہیں کہ جن میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ پانی 1 میل سے دور ہو، 1 میل یا اس سے زیادہ دور ہو تو اس وقت بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ پانی موجود ہو لیکن پانی حاصل کرنے کا ذریعہ نہ ہو، مثلا کنواں ہے لیکن ڈول اور رسی نہیں ہے، یا کنویں سے پانی کھینچنا کسی وجہ سے ممکن نہ ہو، یا نل چلانے کی طاقت نہ ہو، یا گھر میں بور موجود ہے لیکن بجلی نہیں ہے، اور موٹر چلانے کا اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ صورتیں ہوں تو اس وقت تیمم بندہ کر سکتا ہے۔ تیسری شرط کیا ہے کہ پانی کے قریب جانے میں جان مال اور عزت آبرو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ اب کیا ہے، مثلا پانی کے قریب جائے گا، کوئی موذی جانور بیٹھا ہے، ڈاکو بیٹھا ہے جو اس کو نقصان پہنچائے گا، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ اب چوتھی صورت، سفر میں تھوڑا سا پانی ہے لیکن یہ اندیشہ ہے کہ اگر اسے وضو میں استعمال کر لیا گیا تو پھر پانی نہیں مل سکے گا اور پیاس کی تکلیف ہوگی۔ اب یہ شرط پائی جائے گی تو اس وقت تیمم جائز ہے۔ اور اسی طرح ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یا بس میں، جہاز میں، اور پانی موجود نہیں ہے، یا پانی تو ہے لیکن بھیڑ کی وجہ سے وضو کرنے کا موقع نہ ہو، یا گاڑی سے نیچے اتر کر وضو کرنے میں گاڑی کے نگل جانے کا اندیشہ ہو، تو اس وقت تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ خود اندازہ لگائیں، ایک بندہ ریل پر سفر کر رہا ہے، وہ نیچے اترے گا پانی لینے کے لیے اور پانی تھوڑا سا دور ہے تو ریل چلی جائے گی، گاڑی چلی جائے گی۔ اور اسی طرح جہاز میں ہے، اب ہوائی اڈے پر جہاز اترا ہے، پانی لینے جائے گا تو ہو سکتا ہے جہاز چلا جائے تو اس کے لیے پریشانی ہوگی، پھر بعد میں پریشان ہوگا، تو ایسی صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے۔ اور چھٹی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ پانی کے استعمال سے مرض بڑھنے یا پیدا ہو جانے کا خوف ہو۔ اب ایک بندہ بیمار ہے، وضو کرے گا، پانی استعمال کرے گا، مرض بڑھ جائے گا، یا پھر صحت خراب ہونے کا غالب گمان ہو کہ میں پانی استعمال کروں گا میری صحت خراب ہو جائے گی، یا اسی طرح سردی بہت زیادہ ہے اور پانی کے استعمال سے نمونیا یا فالج کا خوف ہو۔ اب وہ بندہ گمان کرتا ہے کہ میں پانی استعمال کروں گا مجھے بخار ہو جائے گا، نمونیا ہو جائے گا، یا فالج کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ صورتیں اس وقت ہیں جب پانی گرم کرنے کی سہولت موجود نہ ہو۔ اب ایک بندہ پانی استعمال کرتا ہے گرم کر کے تو اس کی صحت خراب نہیں ہوتی، بیماری بڑھتی نہیں ہے، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے پانی گرم کر کے اس سے وضو کرے، تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ وضو یا غسل کرنے میں ایسی نماز کے چلے جانے کا خوف ہو جس کی قضا نہیں ہے، جیسے نماز جنازہ اور عیدین۔ اب نماز جنازہ کے لیے اگر وضو کرے گا تو نماز جنازہ ہو جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک بندہ خود ولی ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ وضو کر کے نماز جنازہ ادا کرے، یا ایسا بندہ ہے اس کے لیے لوگ ٹھہر جاتے ہیں کہ یہ حضرت وضو کر لیں، بڑے سردار ہیں، وضو کر لیں، وضو کر کے آ جائیں پھر جنازہ پڑھیں گے، تو ایسے بندے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح عیدین کی نماز ہے، یہ بندہ اگر نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو عیدین کی نماز چلی جائے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے جلدی تیمم کر کے عید کے اندر شامل ہو جائے۔ اور اگر اس کے لیے تھوڑا رکتے ہیں لوگ، یعنی کہ بندہ آیا ہے تو اس کے لیے تھوڑا نماز دیر کر دی، دیر سے کھڑی کی کہ یہ بندہ وضو کر لے، تو اس وقت اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔